الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بیٹیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آج کا دن اچھا گزرا ہوگا اور کل آنے والا دن اللہ پاک ہم سب کے اچھے سے اچھے دن اپنے فضل سے لے کر آئیں. اور جس مصیبت میں اس وقت ہم نیو یارک والے ہیں، کل رات 11 بجے کرفیو لگا تھا، آج انہوں نے 8 بجے لگا دیا ہے. بظاہر کتنی عجیب بات ہے. کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ انسان جتنا بڑا مرضی بن جائے، جب اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو سب بڑائی نکل جاتی ہے، سب بڑا پر نکل جاتا ہے، رہے گا نام اللہ کا. اس لیے دعا کی درخواست ہے، خاص طور پر ہم نیو یارک والوں کے لیے. بازار لوٹے جا رہے ہیں. بہت بڑا سٹور ہے کاسکو کا، توڑ پھوڑ کے اندر گھس گئے، لوٹنا شروع کر دیا. عجیب افراتفری کا عالم ہے، اور سوا اللہ پاک اس مصیبت سے ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا. کہنے کو تو بہت کچھ کہہ رہے ہیں، ہمارے گورنر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، ہمارے صدر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، ہمارے میئر بھی لگا ہوا ہے بیچارہ، لیکن سوائے ترلے منتوں کو کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اللہ کے پاس ایک طاقت ہے، اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون. سٹاپ، نہ آگے نہ پیچھے. اس لیے اسی سے رابطہ رکھنا چاہیے ہمیں، وہ جو سب کچھ کر سکتا ہے اور ہر شے پر قادر ہے. آج کا جو سبق ہے وہ بھی کچھ اسی طرح گھومتا ہے. یہ میں نے اپنے معاملات کو دیکھ کر کے انتخاب کیا ہے. جیسے کہ میں عرض کرتا ہوں، جب میں پڑھنے لگتا ہوں تو دل چاہتا ہے کہ یار یہ بھی سنا دوں، یہ بھی سنا دوں، یہ بھی بتا دوں، یہ بھی کہہ دوں. لیکن پھر جب اپنا وقت دیکھتا ہوں، آپ لوگوں کا وقت دیکھتا ہوں، تو پھر اپنے آپ کو محدود کرتا ہوں، اور محدود کر کے جو چیز میرے پاس آتی ہے وہ آپ تک میں پہنچا دیتا ہوں. اللہ قبول فرمائے. اور یقیناً وہ کرتا ہے. اگر ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم درس دے رہے ہیں تو پھر یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ وہ قبول بھی کرتا ہے. خورے قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے، یہ اس کی ہے. ایک سوال ہے، پچھلے دنوں ایک مسجد میں جانے کا اتفاق ہوا تو ایک صاحب تشریف لائے تھے، بیان دے رہے تھے.
اور بیان میں انہوں نے فرمایا کہ نبی تو نبی ہے، اس کو بھی اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کرتا ہے، اس سے پہلے اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نبی ہوں کہ نہیں۔ اور یہ سوشل میڈیا پر سوال بہت گھوم رہا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، لیکن چونکہ ہم نے کبھی قرآن نہیں پڑھا اس لیے ہم شک میں چلے جاتے، یار بات تو ٹھیک ہے، وہ ہماری سیرت النبی کی کتاب میں لکھا تھا کہ نبی پاک نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا تھا، تو واقعی یار 40 سال پہلے تو نبی نہیں تھے نا وہ۔ یہ عام طور پر آپ کو بڑے بڑے کاریگر لوگ ملیں گے، آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، آج قرآن سن لو، کبھی نہیں بولے گا آپ کے آگے انشاءاللہ کوئی، اللہ کے فضل و کرم سے ایسا جواب دیتا ہے میرا مالک کہ ہم سب کی علمی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ آج جس آیت کا انتخاب کیا ہے، اللہ کرے کہ وہ پہنچ جاؤں میں وہاں تک، لیکن یہ دیکھیں کہ حضرت اچھا دوسری بات یہ کہ جو میرا ایک جو درس ہے پچھلا، وہ تیسری تراویح کے نام سے اسی رمضان کا جو ہے، وہ ضرور سن لینا، چونکہ یہ اس کے بعد کا ہے، یعنی وہ دونوں ایک سبق ہے، 2 حصے ہیں اس کے۔ پہلا حصہ وہ ہے سیدہ مریم علیہ السلام کا، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، تو دونوں ماں بیٹے کا تذکرہ اگر دونوں آپ سن لیں گے تو آپ کے پاس ایک ذخیرہ جمع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور وہ میرے درس، اور اس کا طریقہ کار آسان ہے، آپ یوٹیوب پہ جا کے میرا نام لکھیں مفتی انگریزی میں عبد الرحمن قمر، تو میرا چینل آ جائے گا، اس کو سبسکرائب کر لیں، میری ساری لسٹ آ جائے گی آپ کے پاس، تو تیسری تراویح نکال کے سن لینا۔ یہ آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں چاہیے، یقین کریں آپ۔ ایک بندہ کہہ رہا تھا مفتی صاحب آپ بھی پیسے کمانے کے چکر میں نے کہا بھائی اللہ کے فضل سے میرے 9 بیٹے ہیں ماشاءاللہ اس ملک میں، وہ مجھے 200 بھی دے تو میرے پاس $1800 اکٹھا ہو جاتا مہینے کے بعد۔ مجھے اللہ کے فضل سے کوئی محتاجی نہیں ہے، آپ لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کر لیں تو میری لسٹ آ جائے گی، تو آپ وہ تیسری تراویح سن لینا، اس کے بعد یہ سبق سن لینا، پھر دونوں کو دیکھنا کمپیئر کر کے، بڑا لطف آئے گا آپ کو۔ حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتہ بھیجا اور کہا کہ جاؤ خوشخبری سناؤ کہ اے مریم ہم تجھے بیٹا عطا کریں گے جو مسیح ہوگا، عیسیٰ ابن مریم کہلائے گا۔ ساری باتیں لکھی ہوئی پڑھوں گا میں آیات انشاءاللہ۔ وجیح ہوگا، معزز، اور میرے مقربین میں ہوگا۔ اور فرمایا کہ سن، گہوارے میں بات کرے گا، بڑا ہو کے بات کرے گا، وہ مردے زندہ کرے گا، غیب کی خبریں دے گا، کوڑیوں کو ٹھیک کرے گا، مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کرے گا۔ اور پتہ ہے مریم، ہم تیرا بیٹا تجھے رسول اور نبی بنا کے دیں گے۔ ماں کو کہہ رہا ہے اللہ۔ سورہ قصص میں بھی آپ نے آگے ذرا ایک آیت ہے نکال کے دیکھ لینا، وہ بھی سورہ قصص میں یہ 20واں سپارہ ہے اور سورت کا نمبر 28 ہے۔ سورت کا نمبر 28 ہے، سپارہ 20واں ہے، آیت نمبر 7 ہے، سورہ قصص۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے کہہ رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ صدق اللہ العظیم۔ یہ 7ویں نمبر آیت ہے سورہ قصص کی۔ اللہ حضرت موسیٰ کی والدہ کو الہام کیا، چونکہ وہی تو نبی کو ہوتی ہے، لیکن لفظ اللہ نے وہی کا استعمال کیا ہے۔ یہ ہمارے جیسے اندھوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کو 40 سال کے بعد پتہ چلتا ہے، اللہ فرماتا تو میں تو اس کی ماں کو بتا دیتا ہوں کہ تیرا بیٹا رسول بنے گا یا نبی بنے گا۔ تو ماں جب کھلاتی ہے بچوں کو، کبھی دیکھا ہے میرا بیٹا بادشاہ بنے گا، میرا بیٹا یہ بنے گا، وہ تو سب کچھ بتا دیتی ہے بچپن میں، وہ تو جنرل بھی بنا دیتی ہے گود میں، تھانے دار بھی بنا دیتی ہے۔
ماں تو جو اس کے پلے آ جائے وہ سب کچھ بچے کے کان میں ڈال دیتی ہے. کیسے عجیب لوگ ہیں، ہماری مائیں تو ہمارے کانوں میں سب کچھ ڈال دیں، اور انبیاء کی مائیں انبیاء سے بے خبر رہیں. اللہ فرماتا ہے کہ اپنے موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے کہا یہ دودھ پیتا بچہ ہے، میں جانتا ہوں، ایسا کر اس کو پالنا مشکل ہوگا تیرے لیے، اس کو جھولے میں ڈال کے دودھ پلا دے اور پھر اس کو دریا برد کر دے. گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا. جب ہم تیرا بیٹا تجھے لوٹائیں گے تو یہ میرے رسولوں میں سے ایک رسول ہوگا. ابھی تو دودھ پی رہا بچہ، اور اللہ ماں سے کہہ رہا کہ تیرا بیٹا رسول ہے. کیوں بھائی، اس سے بڑھ کے کوئی آیت مل سکتی ہے ہمیں؟ اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے فرشتے کو، جاؤ میری بندی سے کہو تمہیں بشارت ہے ایسے بیٹے کی جو مسیح ہے. مسیح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں وہ مس کرتے تھے چیز ٹھیک ہو جاتی تھی، ہے نا. 5 قسم کے اللہ رب العزت نے ان کو معجزے، 5 معجزے دکھائے ان کے جو وہ تشریف لائے تھے. مثلا مٹی کا پرندہ بناتے، مٹی کا پرندہ بناتے اور اس کے منہ میں سوراخ کرتے، پھونک مار دیتے، اڑ جاتا. اور قرآن مجید کا لفظ پڑھوں گا آپ حیران ہو جائیں گے آپ کہ مجاز اور حقیقت کی جو بحث اللہ نے ہمیں بتائی ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. سوراخ کر کے فَأَنفُخُ فِيهِ، میں اس میں پھونک ماروں گا، وہ چڑیا بن کے اڑ جائے گی. ان کا ایک دوست فوت ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام کا. اس کی بہن نے پیغام بھیجا کہ تمہارا دوست آزر فوت ہو گیا ہے. تو 3 دن کا راستہ تھا جہاں آپ تھے. فرمایا کہ میں 3 دن بعد پہنچوں گا، تم دفنا دو. آزر کو اس کی بہن نے محلے داروں کی مدد سے دفنا دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کے بعد پہنچے. فرمایا مجھے قبر پر لے چلو. قبر پر جا کر کہا کہ اللہ کے بندے اٹھ، میں آ گیا ہوں. مردہ قبر سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا. زندگی گزاری اس نے، بچے بنائے، شادی کی اس نے، اپنی زندگی، پھر اپنی موت کے ساتھ دوبارہ گیا. وہ ایک محصول چنگی والا، بائبل نے بھی یہ کہانی لکھی ہے لیکن ان کی اپنی ہے، ہماری اپنی ہے. اس کی بیٹی فوت ہو گئی. 24 گھنٹے کے بعد آپ کو پتہ چلا تو 24 گھنٹے بعد جا کر بچی سے کہا بیٹا اٹھ جا، میں آ گیا ہوں. بچی اٹھ کے بیٹھ گئی. ایک جنازہ جا رہا تھا، جنازہ، ایک بڑھیا روتی جا رہی تھی. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ترس آ گیا اس بڑھیا پر. کہا ماں جی کیوں رو رہے ہو؟ کہا بیٹا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی اللہ نے لے لیا. کہ کوئی بات نہیں، 4 پائی نیچے رکھو. 4 پائی نیچے رکھا. بچے سے کہا بیٹا اٹھ، تیری ماں پریشان ہے، رو رہی ہے. وہ بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا. ماں نے شادی کی، بچے ہوئے، دادی بنی. ایک بڑی پرانی قبر تھی اور اس میں کون لیٹا ہوا تھا؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا سام. کہا یہ سام کی قبر ہے، نوح علیہ السلام کے بیٹے کی. تو سرکار وہاں تشریف لے گئے، اللہ کا نام لے کر اس کو اٹھا دیا. اچھا اس زمانے میں بال سفید نہیں ہوتے تھے، نہ کالے رہتے تھے. جب اس کو اٹھایا قبر سے تو وہ سمجھا شاید قیامت آ گئی ہے. اس لمحے کے اندر اس کے بال آدھے سفید ہو گئے. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو زندہ کیا، کہا ابھی قیامت نہیں آئی، ابھی تو مجھے حکم ہوا تھا کہ تجھے اٹھاؤں. کہا پھر مجھے واپس بھیج دو، لیکن اس شرط پر کہ رب سے مجھے معافی لے کر دو اور آئندہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ اللہ کے نبی ہو، میرے لیے دعا کر دو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی حضرت سام کے لیے کہ یا اللہ اس کو اب تکلیف نہ دینا، اس کی زندگی، برزخی زندگی کو آسان کر دے. یہ باتیں ساری قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہیں. 2 باتیں یاد رکھنا کہ نبی کی ماں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ وہ نبی ہے. چہ جائے کہ ہم یہ کہیں کہ نبی کو تو پتہ ہی نہیں تھا 40 سال تک وہ نبی ہے کہ نہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ ماں باخبر ہو
اور جو نبی بننے والا وہ بے خبر ہو. کتنی عجیب بات ہے اور کتنے لطیفے چھوڑتے ہیں ہم لوگ. آخری جو ان کے پاس ایک کام تھا، من و سلوہ اترتا تھا ان پر، یہود و نصارہ یہودیوں پر. چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تورات کے بھی حافظ تھے اور انجیل کے بھی حافظ تھے. تورات کے بھی حافظ تھے، انجیل کے بھی حافظ تھے. تو یہ اس بنی اسرائیل کے لیے ہی نبی بن کر آئے تھے. یہ عالمی نبی نہیں تھے جس طرح ہمارے پیارے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نہ، یہ بنی اسرائیل کے لیے تشریف لائے تھے، خالی بنی اسرائیل کے لیے. تو وہ منہ سلوہ آتا تھا تو اللہ کا حکم یہ تھا کہ جو آ جائے کھا کے برابر کر دیا کرو. چھپانے کی اور رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ہوں نا، دیتا رہوں گا تمہیں. یقین رکھو میرے اوپر. وہ بد یقینے ہو گئے، انہوں نے چھپانا شروع کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں تشریف لے گئے، بچے پڑھ رہے تھے. جا کے بچے خاموش ہو گئے. کہا بیٹا آج بتاؤں کہ تمہارے والدین نے وہ جو منہ سلوہ آیا تھا وہ کتنا کھایا، کتنا چھپایا اور کہاں چھپایا ہے؟ بھائی بتاؤ. تو حضرت نے ان کو بتا دیا سب بچوں کو، کہاں کہاں پڑا ہوا ہے، کس کس باری میں پڑا ہوا ہے. بچے گئے، ان کہا جی وہاں فلاں فلاں جگہ پر کھانا تم نے چھپایا، وہ نکال دو ہمیں. کہا تمہیں کس نے بتایا؟ کہا حضرت عیسیٰ نے بتایا ہمیں. کہا اوئے ہوئے 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 ہوئے، اس کے قریب مت جانا، وہ بڑا جادوگر ہے. بچوں کو منع کر دیا. اب وہ یہودی اپنے بچوں کو ان سے چھپانا شروع کر دیا. یہ بھی قرآن نے ذکر کیا ہے، پڑھتا ہوں آیت میں بھی. جب وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بچوں کو ڈھونڈتے ہوئے تشریف لائے تو مکتب سے اٹھا کے انہوں نے کمرے میں بند کر دیا ان کو کہ پھر ان کو پٹی نہ پڑھا دے. یہ تو آپ نے پوچھا وہ بچے کہاں گئے؟ کہا حضرت وہ نہیں ہے یہاں پر. تو ان کا اس کمرے کے اندر کیا ہے؟ یہ جو تالا ڈالا ہوا ہے. کہنے لگے اس میں سور ہے. فرمایا اچھا سور ہے تو پھر سور ہی صحیح. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے. جب میں بعد میں تالا کھولا تو واقعی اس کے اندر سور ہی قید تھے سارے، سب بچے سور بن گئے. یہ شان تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. اللہ پاک نے ان کو ان نعمتوں سے نوازا تھا. لیکن حیرت ہے کہ بنی اسرائیل نے پھر بھی ان کے خلاف قتل کا فتویٰ جاری کر دیا تھا. وہ جو ان کو ہاتھ چومنے والے تھے، پیار کرنے والے تھے، وہی ان کے قاتل بن گئے. بہرحال یہ آپ کو کہانی پڑھنی پڑے گی. میرا تو جتنا یہ سبق میرے پاس تھا وہ اس کا میں نے ابھی ترجمہ کرتا ہوں تاکہ وقت نہ ختم ہو جائے. یہ سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر 45 ہے، اور آپ نے ویسے پڑھنا ہے 54 تک. میں جہاں تک پڑھ سکا پڑھ دوں گا، لیکن آپ نے 54 تک پڑھنا. یہ پورا بیان ہے 45 سے 54 تک. اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے فرشتوں کو بھیجا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اے مریم تجھے بشارت دیتا ہے کلمے کی. کلمت اللہ کیا مطلب ہے؟ باپ تو تھا نہیں، باپ کے بغیر پیدا ہوئے تھے، باپ کے بغیر پیدا ہوئے تھے. اور کس طرح پیدا ہو گئے پھر؟ کن سے. کلمہ کہتے کن، کن کہا اور بن گئے. اللہ پاک نے ان کو کلمے، اس لیے کلمت اللہ، روح اللہ. اور کہتے ہیں کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے نا اس کو شیطان ٹچ ضرور کرتا ہے جیسے بچہ روتا ہے. یہ دنیا کا واحد بچہ تھا کہ جب یہ آیا تو شیطان کے قریب نہیں آ سکا، یہ کہ کلمت اللہ تھا، ٹچ نہیں کر سکا. اور سیم بی بی مریم کا اور سیم ان کا نام رکھنا مسیح، مس کرنے سے شفا دینے والا، حیاتی دینے والا. اور نام ہوگا عیسیٰ بن مریم. عیسیٰ بن مریم، باپ کا نام نہیں ہے، بن مریم ہے. فرمایا وجیہن فی الدنیا، معزز دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر. ومن المقربین، اور میرے مقربین میں وہ شامل ہے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا،
اور گفتگو کرے گا. یعنی یہ ماں کو اللہ بتا رہا ہے، ماں کو ابھی پیدا نہیں ہوا، ابھی آیا نہیں ہے، اللہ پہلے بتا رہا ہے ان کو. کیوں بھائی؟ یہ تو ماں ہے، یہ نبی تو نہیں بن رہی تھی. نبی تو وہ بنے گا جس کو وہ بھیجے گا، لیکن ماں کو پہلے باخبر کر رہا ہے. اور ہم جیسے دیوانے کہتے ہیں جی کہ نبی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی ہوں بھی کہ نہیں. پتہ نہیں، یا تو یہ ماں کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوئے یا ماں کی گود نہیں دیکھی انہوں نے. اور جو جو دعائیں مائیں کرتی ہیں اور جو جو ان کے خیالات ہوتے ہیں گود میں ماں کے، سب کو یاد ہوگا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ فرماتے ہیں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، گہوارے میں بات کرے گا، بڑا ہو کے بات کرے گا. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ صالحین میں سے ہوگا. قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، یا اللہ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ مجھے بچہ ہو جائے، مجھے تو کسی بشر نے ٹچ ہی نہیں کیا، تو میں اکیلی کیسے جنم دوں گی؟ سوال کیا انہوں نے. اللہ اکبر. قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، کہا بات تو یوں ہی ایسے تم کہتی ہو، لیکن اللہ پیدا کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے، اور جو چاہتا ہے وہ پیدا کر دیتا ہے. اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، اور جب اللہ فیصلہ فرماتا ہے کسی کام کو کرنے کا تو وہ ایک ہی لفظ کہتا ہے کن، ہو جا، ہو جاتی. یہ طاقت اللہ نے بتائی کہ کن کی طاقت ہے. کلمت اللہ، روح اللہ. فرمایا وَيُعَلِّمُ، سن تیرا بیٹا کام کیا کرے گا، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور وہ کتاب اس کو سکھائے گی، اللہ تعالیٰ سکھائے گا اس کو کتاب اور حکمت، اور تورات اور انجیل حافظ بنا دیا اللہ نے. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کے بھیجے گا. یہ اللہ ماں کو کہہ رہا ہے، پیدا نہیں ہوا ابھی، نہ آئے گا. اور یہ سارے شعبے اللہ بتا رہا ہے، کتاب بھی سکھاؤں گا، حکمت بھی سکھاؤں گا، تورات بھی یاد کراؤں گا، انجیل بھی یاد کراؤں گا، اور رسول بنا کے بھیجوں گا. اور جب وہ آ گیا تو پھر اس نے کیا کہا، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، تحقیق لوگو میں تمہاری طرف آیا ہوں اللہ کی نشانیاں لے کر، اللہ کی نشانیاں لے کر میں تمہاری طرف آیا ہوں. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ، اور فرمایا میں بناؤں گا، پیدا کروں گا، اخلق پیدا کروں گا، بناؤں گا مٹی سے پرندے بناؤں گا، پرندے. اور جب پرندہ بن جائے گا فانفخ فیہ، اس میں پھونک ماروں گا. یہ مجازن ہے، یہ پھونک مار کے پیدا کرنا تو اللہ کا کام ہے. یا تو عیسیٰ سب کہہ رہے ہیں کہ میں کروں گا، کام تو خراب ہو گیا. پھر یہ معلوم یہ ہوا کہ پیدا کرنے والی ذات حقیقی ہے، لیکن جس کو جو اختیار مل جائے اس اختیار کو مان لینا بھی ایمان ہے. انی اخلق، میں پیدا کروں گا، یہ نہیں پیدا کر سکتے، لیکن کہا انہوں نے. پھر آخر میں کیا کہا، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، جب میں پھونک ماروں گا تو اللہ کے حکم سے پرندہ بن کے اڑ جائے گا. اب یہاں انہوں نے اللہ کا حکم کہا، پہلے کہا میں کروں گا، میں کروں گا، میں کروں گا، میں کروں گا. اور سنو، فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں دوں گا مادر زاد اندھوں کو آنکھیں. مادر زاد تو کی کوئی نہیں بنتی، آنکھ خراب ہو جائے ڈاکٹر ٹھیک کر لیتے آپریشن کر کے. جو مادر زاد اندھا پیدا ہوا ہے، کیا کہا، ابرئ الک، میں آنکھیں دوں گا ان کو. والابرص، کوڑیوں کو ٹھیک کروں گا. واحیی الموتى، اور میں مردے زندہ کروں گا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. سمجھ کی بات، کرنے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن جس کو جو اختیار دے دیتا ہے
اس اختیار کو ماننا بھی حکم ربی ہے، وگرنہ وہ سارے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں کہا انہوں نے۔ پھر کیا فرمایا؟ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، میں دوں گا خبر تمہیں، میں خبر دوں گا تمہیں کہ تم کیا کھا کر آئے ہو اور الماریوں میں کیا چھپا کر آئے ہو، گھروں میں کیا چھپا کر آئے ہو۔ ان فی ذلک لآیہ، یہ تمہاری نشانیاں ہیں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تمہارا ایمان ہے اس بات پر کہ اللہ جب اپنے بندے کو کوئی حکم دے تو پھر وہ اللہ کا بندہ وہ کچھ کرے گا جو رب کرنا چاہتا ہے۔ پھر بے شک جب سرکار دو عالم باہر نکلے نا، وہ جو جس رات وہ شیطان بھی آیا تھا دارالندوا میں کہ بھئی اگر ایک بندہ حملہ کرے گا ایک قبیلہ تو کام خراب ہو جائے گا، آپ ایسا کرو کہ تم مل کر حملہ کر دو، نبی پر مل کر حملہ کر دو، پتہ ہی نہیں چلے گا کس نے مارا ہے۔ یہ فیصلہ ہو گیا۔ سرکار دو عالم جب باہر نکلے تو آپ نے وہ ریت اٹھائی، مٹی اٹھائی اندر سے، اور با کر شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، سرکار نے چاروں طرف مٹی پھینک دی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، محبوب وہ جو تو شاہت الوجوہ کہہ کے ریت پھینک رہا تھا وہ تم نے تھوڑی پھینکی تھی، وہ تیرا تو ہاتھ استعمال ہوا ہے، پھینک تو میں رہا تھا۔ کیا قرآن ہے اللہ کا، سمجھو اس قرآن کو، تاکہ ہمارے عقیدے بھی ٹھیک ہوں، ہمارا ایمان بھی ٹھیک ہو، ہمارے اعمال بھی ٹھیک ہوں۔ وگرنہ یہ جو کاریگر لوگ بیٹھے ہوئے نا سوشل میڈیا پر، یہ بیڑا غرق کر دیں گے ہمارا، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا نا، فکری باتیں، فکری ایسی آپ کو فلسفہ سنائیں گے کہ آپ کہیں گے ہاں ہاں بات تو ٹھیک کر رہا ہے، لیکن دوستو ہم کتاب کے لوگ ہیں، فکر کے لوگ نہیں ہیں، فلسفے کے لوگ نہیں ہیں، ہم سائنس کے لوگ نہیں ہیں، ہم کس کے لوگ ہیں؟ اللہ کے قرآن کے، جو یہ بتائے گا وہ ہمارے لیے فائنل ہے۔ تو فرمایا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور جو ان سے پہلے اللہ کی طرف سے تورات آئی اس کی تصدیق کرے گا، یہ کہ سچی کتاب ہے، چونکہ اللہ نے حافظ کر کے بھیجا تھا ان کو تورات کا، اور انجیل کا بھی حافظ۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور حلال کر دوں ان چیزوں کو جو تم نے حرام کی ہوئی ہیں اپنے اوپر، میں حلال کر دوں، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، میں حلال کر دوں تمہارے لیے وہ چیزیں جو تم نے حرام کی ہیں اپنے اوپر۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں اللہ کی نشانی لے کر آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو اور میرے تابع دار ہو جاؤ۔ دوستو آگے آپ پڑھ لینا 54 تک، 3-4 اور آیت ہیں، چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے تو ایک دو باتیں اور کر کے تو یہ میں نے چھوڑ دیتا ہوں آپ کے لیے 3-4 آیات پڑھ لینا، اس سبق کا وہ حصہ ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے کئی اشکال اس میں دور کیے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی ان کی ماں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا نبی ہے، لہذا یہ جملہ کہنا کہ 40 سال تک نبی کو پتہ ہی نہیں تھا، یہ جہالت پر مبنی ہے، یہ فکری باتیں ہیں، فلسفیانہ باتیں ہیں، قرآن نہیں ہے یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ جب کسی کو اختیار دیتا ہے، اگر وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتا ہے اور آخر میں کہتا ہے کہ یہ سب میرے اللہ کی طرف سے تھا، تو وہ جو اس نے کہا وہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو وزیر تھا آصف بن برخیہ، تو جب وہ سارے ہوا بھی فیل ہو گئی، جن بھی فیل ہو گیا، دیو بھی فیل ہو گیا، تو اس بندہ خدا نے کہا، کیا کہا؟ انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک، حضور میں لے کے آتا ہوں، لے کے آؤں گا، آپ کی آنکھ چھپکے گی میں لے آؤں گا، دعویٰ کیا میں لے کے آؤں گا۔ اور جب وہ لے کے آ گیا، سامنے پڑا ہوا تھا، تو پوچھا حضرت سلیمان صاحب نے یہ کیا ہے؟ وہ کہا جی ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ اللہ ہمیں آزمائے کہ اب یہ جو میں نے کام کیا ہے یہ میں اپنے اوپر ڈالتا ہوں یا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میرے اللہ نے کیا ہے۔ اللہ آزماتا ہے لیکن کرتا بندہ ہے،
یہ قرآن گواہ ہے. کیوں ہمیں سکھاتا ہے قرآن یہ باتیں؟ تاکہ ہمیں علم ہو جائے. تو دوستو یہ آیات جو ہے 45 سے لے کے 54 تک آپ نے پڑھنی ہے. 30 سپارہ ہے اور سورہ آل عمران ہے. اس میں اللہ پاک نے کئی مسائل ہمارے حل فرمائے ہیں. قرآن تو حل کرتا ہے مسائل ہمارے. اللہ پاک کرے کہ یہ قرآن ہماری اوڑھنا بچھونا بن جائے. اور جب آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے آہستہ 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 کاریگر لوگ پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے. بالکل یقین کریں آپ، کاریگر لوگ پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے. چونکہ جب قرآن آپ کے سامنے کھلا ہو تو کہو قرآن کا جواب قرآن سے دو، بات ختم ہو گئی. قرآن کا جواب قرآن سے دو، ختم ہوگی بات. ان کے پاس قرآن کہاں ہے؟ وہ تو صرف فلسفیہ باتیں کرتے ہیں، فکری باتیں کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، قرآن کو پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور جو میں نے دعا کی درخواست کی ہے کہ ہم نیو یارک والے اس وقت قیامت میں، آج انہوں نے 8 بجے کرفیو لگا دیا ہے. کل رات 11 بجے شروع کیا تھا، آج 8 بجے شروع کیا ہے. لوٹ مار کا بازار گرم ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ تکلیف باہر ہوگی تو پھر ہم تک بھی پہنچے گی. اور میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اگر آپ سارے مل کر ہماری دعا کر دیں، اور ہم سب آپ کے لیے دعا کر دیتے ہیں کہ یا اللہ پاک ان کے بھی دن اچھے کر دے، ہمارے بھی دن اچھے کر دے، ان کی بھی راتیں اچھی کر دے، ہماری راتیں بھی اچھی کر دے. یا اللہ بیماروں کو شفا دے دے، کرونا کے بیمار ہوں یا ویسے ریگولر بیمار ہوں، یا اللہ سب بیماروں کو شفا دے دے. یا اللہ تیرے ہم بندے ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، عاجز ہیں، تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے. یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے محبوب کے صدقے میں اور اپنے نیکوں اور درویشوں کے صدقے میں یا اللہ ہماری آنے والی راسیدی کر دے اور کل کا دن ہمارا بہتر کر دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.